السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معززین و معززات، میرے معزز ناظرین و ناظرات، سلسلہ سوال و جواب برائے تجوید و قرات یہ ہم نے شروع کیا تھا۔ تقریباً اس کی 8-9 ویڈیوز پلے لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کافی یہ سلسلہ تاخیر کا شکار رہا، تو میں نے دوبارہ ارادہ کیا ہے کہ میں آپ کے جو سوالات ہیں تجوید سے متعلقہ، قرآن مجید سے متعلقہ، وہ سوالات جو تمام احباب کے لیے، تمام خواتین و حضرات کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، ان کے جوابات دینے، وہ میں جوابات دے دیا کروں فی البدی۔ تو آج کچھ سوالات میرے سامنے ہیں جن کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ تو سب سے پہلا کومنٹ کیا ہے قاری وحید مراوت صاحب نے، آپ کو یہ یہاں کومنٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کریں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حروف مدہ اور لین کے معانی بھی بتلا دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی قاری وحید صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلسلہ قواعد التجوید کی ویڈیوز ہم نے شروع کی ہوئی ہیں۔ اس میں حروف مدہ کی الگ سے ایک ویڈیو ہے، اور حروف لین کی بھی ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کر اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا جو ہے وہ کومنٹ ہے سارا خان کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے معانقہ کے بارے میں پوچھنا ہے، تاکہ اگر دونوں الفاظ ساکن ہوں تو پھر وقف کس پر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آلریڈی کوئی حرف ساکن ہو پہلے سے ہی، تو وہ وقف کی صورت میں بھی وہ ساکن ہی رہے گا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب وقف معانقہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ وقوف کی میرے خیال سے دوسری ویڈیو ہے، پارٹ نمبر 2 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ وہ 3 دائرے ہوتے ہیں، 3 نقطے ہوتے ہیں، کسی آیت کے درمیان میں 3 نقطے پڑے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کچھ الفاظ چھوڑ کے پھر وہ پڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یا اس پہ وقف کر لیں یا اس پہ کر لیں۔ اگر اس پہلے پہ آپ نے وقف کرنا ہے تو دوسرے پہ نہیں کریں گے، اگر دوسرے پہ آپ نے وقف کرنا ہے تو پہلے پہ نہیں کریں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور اکثر قرآن مجید کے جہاں وقف معانقہ ہو نا، تو اس کی اوپر یعنی کہ اس کے بارڈر پہ، شرح پہ، سائیڈ پہ میم عین ما بھی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ علامت ہوتی ہے وقف معانقہ کی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا کومنٹ ہے جناب جی موسیٰ جمال آئی ڈی کا نام ہے، اور یہ میری کوئی بہنہ ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم بھائی صاحب، میرا نام ماریہ ہے، میں تجوید پڑھاتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھانے کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، پلیز اعجمی کے بارے میں بتا دیں۔ جی، قرآن مجید میں صرف ایک کلمہ ایسا ہے جس میں تسہیل ہو رہی ہے، دوسرے حمزہ میں تسہیل ہو رہی ہے۔ اب تسہیل کیا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، تسہیل، تحقیق، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کرتے ہیں کہ تجوید کے قواعد آپ کو بہت ہی آسان انداز میں سکھائے جائیں، تاکہ آپ کو اس کے بعد مزید پیاس نہ رہے، آپ کی پیاس بجھ جائے، آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازا ہے، اور وہ علم ہم آپ کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنائیں گے۔ صرف آج کے اس سوال سے متعلقہ وہ یہ ہے، دیکھیں پہلے میں پڑھتا ہوں تحقیق کے ساتھ، تحقیق آسان انداز میں سمجھ لیں کہ ہم دونوں حمزہ کو خوب واضح کرنا ہے، اعجمی۔ اب اس کو میں تسہیل کرتا ہوں، دوسرے حمزہ میں تسہیل کرتا ہوں، یعنی کہ اس کو نرم پڑھتا ہوں آسانی کے ساتھ۔ پہلا اعجمی،
اعجمی، اعجمی، اس کو ایسے پڑھا جائے گا، اعجمی، نہیں پڑھیں گے، اعجمی نرم کرتے ہوئے پڑھیں گے دوسرا حمزہ کو۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا ہمارا جو ہے کومنٹ ہے آپ کی طرف سے، وہ یہ ہے بنت احمد صاحبہ نے کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم، ماشاءاللہ بہت سی باتیں کلیئر ہو گئیں، مجھے یہ بتائیں کہ باریک اخفاء کا کیا قاعدہ ہے اور اخفاء کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یہ ایک ان کا حصہ ہے سوال کا۔ دوسرا بِأَسْمَائِهِمْ ہے، مجھے اکثر یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے یا دو، یعنی حمزہ اسی کلمہ میں ہے یا دوسرے، مد جائز ہوگی یا واجب، یعنی ہم کلمہ کو کیسے پہچانیں گے کہ ایک ہے یا دو؟ جی محترمہ بنت احمد صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پہلا آپ کا حصہ جو ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ باریک اخفاء اور موٹا اخفاء یہ ادائیگی ہوتی ہے، ادائیگی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اخفاء کی ادائیگی موٹی ہو رہی ہے یا باریک ہو رہی ہے۔ اور موٹی کب ہوگی؟ جب نون ساکن و تنوین کے بعد، نون ساکن و تنوین کے بعد موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، جو کہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جو ہر حال میں موٹے پڑ جاتے ہیں، یہ کسی صورت میں باریک نہیں ہوتے۔ یہ آ جائیں کس کے بعد؟ نون ساکن و تنوین کے بعد، تو پھر اخفاء موٹا ہوگا، اخفاء موٹا ہوگا، یعنی کہ حروف اخفاء میں سے یہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی آ جائیں تو وہاں موٹا اخفاء کریں گے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی آ جائیں، باریک حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں باریک اخفاء ہوگا۔ اب ان کی ادائیگی سماعت فرمائیں، دیکھیں، میوں 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 قبل، اچھا یہ ہے موٹے اخفاء کی ادائیگی۔ دوسری جناتین، تین، اب دیکھیں تین باریک اخفاء، تین تجری، اس کو تیوں، یہ موٹے ادائیگی نہیں کریں گے، یہ غلط ہوگا، تین تیوں تین تیوں، یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ دوسرا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ بِأَسْمَائِهِمْ میں جو مد ہے وہ کون سی ہوتی ہے، اس کا صحیح پتہ نہیں چلتا۔ بہت آسان انداز میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، مد جائز کی بھی ویڈیو بنائی ہے، مد واجب کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اسپیشل الگ سے، آپ پلے لسٹ میں جائیں، وہاں سلسلہ قواعد تجوید میں آپ دونوں کو تلاش کر سکتی ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے بڑی مد، یہ علامت جو ہوتی ہے یہ مد واجب کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس مد یہ کسی حروف مدہ کے اوپر ہو اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو، یہ مد واجب ہوگی۔ اگر حروف مدہ پہ یہ مد ہو تو وہ مد جائز کی علامت ہوگی۔ یہ آسان اور بہترین جو ہے وہ علامت میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے آپ جج کر سکتی ہیں، جج کر سکیں گے کہ یہ مد واجب ہے یا مد جائز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، السلام علیکم، یہ میر عامر صاحب نے جو ہے وہ میسج کیا ہے، کمنٹ کیا ہے کہ السلام علیکم بھائی، را پر زبر ہو تو پر ہوگی، پھر را الف زبر را ہوگا، یہ الف باریک ہوگی یا الف باریک ہوگی؟ اچھا، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ را کے اوپر زبر ہو تو را تو موٹی ہوتی ہے، اگر را زبر الف را ہوگا پھر بھی را موٹی ہوگی، لیکن وہ الف کے بارے میں شاید پوچھ رہے ہیں کہ اس صورت میں الف موٹا ہوگا یا باریک ہوگا۔ تو الف کب باریک ہوگا، کب موٹا ہوگا، را کب موٹی ہوگی، کب باریک ہوگی، لام کب موٹا ہوگا، کب باریک ہوگا، اور اسی طرح موٹے حروف کون سے ہیں، باریک حروف کون سے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز، پوری تفصیلات اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سلسلہ تفخیم و ترقیق کی 4 ویڈیوز کے اندر بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں۔ تمام میرے بھائی اور بہنیں وہاں ان 4 ویڈیوز کو لازماً دیکھیں، بہت زیادہ آپ کے لیے وہ مفید ہیں۔ سوال کیا ہے موسیٰ جمال آئی ڈی سے بہنا نے، انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ پلیز لا تأمنا کا قاعدہ بتا دیں۔ قاعدہ تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ، ادائیگی جو ہے نا سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے لا تأمنا، یہ اصل میں تھا لا تأمنونا، پھر اس کا ادغام ہوا ہے۔ اچھا جی،
اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ چونکہ لا تأمنون تھا اور پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، اب وہ پیش تو ظاہر نہیں رہی، ادغام ہو چکا ہے، لیکن اس پیش کی طرف اشارہ ہم کریں گے اس کلمہ کو پڑھتے ہوئے۔ کیسے پڑھیں گے؟ توجہ کے ساتھ، لا تأمن من من، یہ صرف اور صرف جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے اشمام کیا، اس کو اشمام کہتے ہیں، اس پر میں نے اشمام کیا ہے۔ جو مجھے نہیں دیکھ رہے ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے میں نے جو ہے وہ ادھر ہونٹ گول کیے ہیں یا نہیں کیے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے اس سیشن میں یہ چند سوالات تھے، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ کی طرف سے جو سوالات ہوں گے جن کا جواب مجھے دینا آپ تمام احباب کے لیے مفید رہے گا، وہ میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا، اور جو موقع پہ جواب دینا ہوگا وہ میں موقع پہ بھی دے دیتا ہوتا ہوں اکثر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا سچا خادم بنائے، جو کچھ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور کما حق ہو قرآن مجید پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کو کما حق ہو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔